انسان کی موت کے بعد اللہ نے اس کی جزا اور سزا کا فیصلہ جنت اور جہنم کی صورت میدان محشر کے روز سنانا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ گناہ دنیا میں ایسے بھی ہیں جس کی سزا کے لیے روز محشر تک انسان کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اس کی سزا قبر کے اندر ہی ملنا شروع ہو جائے گی، جن کا ذکر قرآن پاک میں تو نہیں لیکن احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو اللہ کو اتنے سخت ناپسند ہیں اور بہت سے لوگ بے خیالی کے اندر ان کو معمولی سمجھ کر آج بھی کرتے ہیں؟ پہلا گناہ ہے شرک۔ شرک ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ چاہے تو ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرک کی قبر میں 99 اژدہے چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اسے قیامت تک مسلسل ڈستے رہیں گے، اور یہ ایک اژدہا اتنا خطرناک ہے کہ اگر وہ ایک بار زمین پر سانس لے لے تو پوری زمین پر دوبارہ کوئی سبزہ اگ ہی نہ پائے۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے اور کچھ خوفناک آوازیں سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں کو ان کے قبروں کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ ویسے تو دنیا کے اندر کوئی عام انسان ان آوازوں کو سن نہیں سکتا، لیکن اللہ کے پیغمبر کو سنائی گئی تاکہ وہ امت کو شرک کی وجہ سے عذاب بتائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شرک سے بچے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ تم لوگوں کو عذاب قبر سنا دوں، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ تم لوگ خوف کے باعث اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ یعنی یہ اتنا خوفناک منظر ہے کہ لوگ ڈر سے اپنے پیاروں کو دفنانا چھوڑ دیں۔ اللہ پاک ہمیں ان جہنمی لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ دوسرا گناہ ہے پیشاب کے قطروں سے خود کو نہ بچانے والا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو عذاب قبر اسی ایک وجہ سے دیا جائے گا کہ وہ اپنے جسم اور کپڑوں پر پیشاب کے قطروں کے گرنے اور ان کے ناپاک ہونے کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس عمل کو زیادہ سیریس نہیں لیتے، بلکہ ایک عام سی بات سمجھتے ہیں۔ اللہ نے اس کے متعلق بہت وعید سنائی ہے۔ نمازوں کو ترک کرنے والا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق نمازیں چھوڑنے والے شخص کی قبر میں ایک خوفناک قسم کے سانپ کو داخل کر دیا جاتا ہے، جو کہ اسے ہر نماز کے بدلے یعنی فجر کی نماز چھوڑنے پر فجر سے ظہر تک، ظہر کی نماز چھوڑنے پر ظہر سے عصر تک، اور اسی طرح ہر نماز چھوڑنے پر اگلی نماز تک مسلسل ڈنگ مارتا رہتا ہے، اور اس کے ایک ڈنگ کی وجہ سے وہ شخص 70 یارڈ زمین کے اندر دھنستا چلا جاتا ہے۔ پیٹھ پیچھے چغلیاں کرنے والا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، ان میں سے ایک کو پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے اور دوسرے کو پیٹھ پیچھے چغلیاں کرنے پر۔ کسی کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا چند بڑے گناہوں میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ منافقت ہے اور اس کی وجہ سے معاشرے میں رشتے، تعلقات اور محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ ایک مسلمان کا ہرگز شیوا نہیں ہو سکتا کہ وہ منافقت کرے، ایک شخص کے منہ پر اس کی تعریفیں کرے اور پیٹھ پیچھے برائیاں۔ لہٰذا اس برائی سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 5، کسی بیماری پر بلا وجہ آہو بکا کرنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ مگر کسی شخص کو دنیا میں کوئی تکلیف پہنچاؤں تو اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اس تکلیف کے بدلے اسے آخرت کے اندر پورا بدلہ دیا جائے گا، مگر ہماری آہو بکا کی وجہ سے رونا دھونا، شکایتیں کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا قبر کے اندر ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا پر صبر و شکر کرنا چاہیے، کیونکہ آپ سے بھی زیادہ محتاج اور بیمار شخص اس دنیا میں ضرور ہوگا۔ جب آپ اس کی تکلیف کو دیکھیں گے، آپ کو اپنی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے اور ہمیں عذاب قبر سے بچائے۔ آمین۔